بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہوپ یو آل فائن اینڈ ڈوئنگ ویل۔ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہے، آج کی ریسیپی میں ہم پریپیئر کریں گے بریانی، بٹ بالکل ہی پاکستانی اور پنجابی سٹائل کی بریانی۔ لیٹس موونگ ٹورڈ اٹس پریپریشن۔ یہاں پہ ایک بول لی ہے اور اس کے اندر میں نے آلموسٹ 250 گرام کے قریب یوگرٹ ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اندر اب ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے، ساتھ میں میرے پاس یہ فرائیڈ انین رکھے ہوئے تھے، وہ ایڈ کر دیے ہیں میں نے، وہ بھی آلموسٹ 250 گرام ایڈ کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ شان کا بریانی مسالہ ہے میرے پاس۔ میں موسٹلی جب بھی ریڈی میڈ سپائسز یوز کرتی ہوں تو میں شان کے یوز کرتی ہوں، کہ مجھے ایسا لگتا ہے ان کے سپائسز زیادہ فلیورفل اور زیادہ بیلنسڈ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں 1 kg رائس کے ساتھ بریانی پریپیئر کر رہی تھی، سو اس میں میں نے 2 پیکٹ شان بریانی مسالہ کے ایڈ کیے ہیں۔ سپائسز کی کوانٹٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پرفیکٹ سپائس چاہیے ان یور بریانی دین آپ یہ ریشو رکھیں گے کہ 1 کلو رائس کے اندر یا 1 کلو چکن کے ساتھ آپ اس کے اندر 2 پیکٹس بریانی مسالے کے ایڈ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ چکن کو میرینیٹ کرتے ہوئے آئی ڈونٹ نو کس طرح سے مجھ سے کلپ مس ہوا ہے، ان تمام انگریڈینٹس کو ہم نے بہت ہی اچھا سا مکس دیا اور اس کے بعد میں اس کو ریسٹ دے دوں گی فار اباؤٹ 2 hours۔ اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ اپنے رائس بوائل کرنے کی پریپریشن کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک کھلے بھگونے کے اندر ایز پر ریکوائرڈ پانی ایڈ کیا اور اس کے بعد اس کے اندر کافی سارا سالٹ ایڈ کیا۔ آلموسٹ میں نے 5 to 6 اسپونز اس کے اندر سالٹ کی ایڈ کی ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر کڑی پتہ ایڈ کیا۔ اچھا، میں نے یہ فریش توڑ کے تو اس کو ڈرائی کیا ہوا تھا، سو اس کا فلیور کافی ہارش ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مین وائل یہاں پہ 2 hours ہو چکے تھے چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے، تو میں نے اس کے اندر ایک کڑاہی لی ہے، اس میں آئل ایڈ کیا ہے۔ ایز پر ریکوائرڈ آئل ایڈ کریں گے یا آپ ½ کپ کے قریب ایڈ کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے دیسی کھانے ہیں ان کے اندر آئل وغیرہ تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کڑاہی کے اندر ایڈ کر دیا، اور اس کو تھوڑی دیر ہم آئل کے ساتھ یہاں پہ بھونیں گے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر میں 4 to 5 ٹومیٹوز یا آلموسٹ ½ kg کے قریب ٹومیٹوز کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد ½ گلاس پانی لگائیں گے اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ تقریباً 15 منٹس ہو گئے تھے ہم نے اس کو اسٹیم دیا ہوا تھا۔ اب اس کا کور ریموو کرتے ہیں، اور جتنے بھی پیلز ٹومیٹوز کے ہوں گے یہاں پہ ہم ان کو ریموو کر دیں گے۔ اچھا، اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو اسپائسز چیک کر سکتے ہیں، مجھے تھوڑے سے کم لگ رہے تھے تو میں نے اس کے اندر سالٹ اور کرش چلی مزید ایڈ کی تھی۔ کور کو ریموو کیا ہے تو ٹومیٹوز آلموسٹ گل چکے ہوئے تھے اور ان کے جو پیلز ہیں وہ سافٹ ہو چکے تھے، تو بس اس طرح سے میں یہ چمٹے کی ہیلپ سے تمام پیلز کو ریموو کر لوں گی، اور اس کے بعد ہم تمام چکن اور ان ٹومیٹوز کو بہت ہی اچھے سے بھون لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایزی ٹو گو ریسیپی ہے، سو لازمی سے شیئر کیجیے گا اور اس کو ٹرائی بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی میں نے ابھی نیو چینل بنایا ہے تو مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پہ اگین سے ہم اس کو 10 to 15 منٹس تک بھونیں گے، اور دیکھیں جی ہمارا یہ بہت ہی زبردست قسم کا مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ میں نے تھوڑی سی ویڈیو یہاں پہ کٹ کر دی تھی کیونکہ ویڈیو زیادہ لانگ ہو رہی تھی۔ بس اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے۔ مین وائل یہاں پہ ہمارے رائس بھی بوائل ہو چکے ہیں، ان کا پانی میں نے نکال دیا تھا، اور اب سیم بھگونا لے کے میں اس کے اندر ایز پر ریکوائرڈ آئل ایڈ کر دوں گی۔ اور اس کے بعد اب ہم تہہ والی بریانی یہاں پہ پریپیئر کر رہے ہیں، سو سب سے پہلے میں یہاں پہ رائس کی تہہ لگاؤں گی۔ رائس کو اس ٹائم پہ آپ نے بہت ہی احتیاط سے ایڈ کرنا ہے، کیونکہ رائس آلریڈی بوائل ہوئے ہوتے ہیں اور سافٹ ہوتے ہیں، سو ایسے ٹائم میں رائس ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ ایک تہہ یہاں پہ ہم رائس کی لگائیں گے، اور اس کے بعد جو چکن ہم نے پریپیئر کر کے رکھا ہوا تھا ایک تہہ اس کی لگا دیں گے۔ بہت ہی ایزی ٹو گو ریسیپی ہے، اسپیشلی ان یور فیسٹ آپ اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم نے اور بھی بہت سے کھانے ساتھ میں پریپیئر کرنے ہوتے ہیں، تو ایسے میں آپ جھٹ پٹ اس ریسیپی کو ریڈی کر سکتے ہیں۔ چکن کی ایک تہہ لگانے کے بعد اب اگین سے یہاں پہ میں رائس کی ایک تہہ لگاؤں گی، اور اس کے بعد اگین سے ہم اپنے چکن کے سالن کی ایک تہہ لگا دیں گے۔ یہاں پہ آلموسٹ میں نے 2 سے 3 لیئرز لگائی تھیں رائس کی اور چکن کی۔ تمام لیئرز ریڈی کرنے کے بعد اب اگین سے میں اس کے اوپر فرائیڈ انین سپرنکل کر رہی ہوں۔ ٹوٹلی آپشنل ہے، آپ چاہیں تو سپرنکل کریں، نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں فوڈ کلر اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی،
ویسے تو فوڈ کلر آپ میرینیشن کے ٹائم پہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم میرے پاس اویلیبل نہیں تھا، یہ میں نے بعد میں منگوایا تھا تو میں نے اینڈ پہ اس پہ اسپرنکل کر دیا۔ لاسٹ میں مزید میں اس کے اوپر گرین چلیز اور ساتھ میں منٹ لیو اسپرنکل کر رہی ہوں۔ منٹ سے بھی اس کا فلیور بہت مزے کا نکلتا ہے۔ اس کے بعد اس کو سمپل سے وے سے ہم دم دے دیں گے اور اینڈ ہیئر وی گو، ہماری یہ ڈیلیشیس یٹ ایزی قسم کی بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کی لاسٹ لک میں آپ ساتھ شیئر نہیں کر سکوں گی بیکاز گیسٹ آ گئے تھے، سو مجھے اسے فوری طور پر سرو کرنا پڑا، بٹ ٹرسٹ می یہ بہت فلیورفل بن کے ریڈی ہوئی تھی۔